خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی تحریر کی وضاحت پر غور کرنے والے ہیں جو ہمارے دور کے سب سے پیچیدہ سوالات کا جواب ڈھونڈتی ہے۔ جی ہاں، ہم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی ایک نہایت اہم اور مستند تحریر پر بات کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام مواد نہیں ہے، بلکہ اس میں جدید دور کے شبہات اور اسلام کے حقیقی نفاذ کے طریقہ کار پر بہت گہری اور سنجیدہ بات کی گئی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور ان بنیادی تصورات کو قدم بقدم سمجھتے ہیں۔ اس پوری وضاحت کا سفر کچھ اس طرح طے ہوگا۔ ہماری شروعات ہوگی نئی تعبیر کے مغالطے سے، پھر بات آگے بڑھے گی سمجھوتے کے خطرات پر، نفاذ اور تبدیلی کے فرق پر، جدید تجارت اور سیاست میں ان اصولوں کے اطلاق پر، اور آخر میں ناکامی کے بنیادی اسباب کا تجزیہ کیا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، اس پہلے حصے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ نئی تعبیر کا مغالطہ اور جدید اطلاق کو سمجھنے میں آخر کیا غلطی ہو رہی ہے؟ اچھا، یہ نئی تعبیر کا مغالطہ اصل میں ہے کیا؟ مصنف اس تصور کو بالکل غلط قرار دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے تو اب مذہبی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے بنیادی ممانعات اور احکام کو تھوڑا توڑ مروڑ کر ایک نئی شکل دے دی جائے۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آج کے جدید اور خاص کر مغربی طور طریقوں کو کسی نہ کسی طرح جواز مل جائے، یعنی قانون کو اس کی اصل حالت میں قبول کرنے کے بجائے اسے آج کی روش کے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ چلیے کچھ مخصوص مثالیں دیکھتے ہیں جنہیں اس نئی تعبیر کے پردے میں جائز قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان میں سود یعنی ربا، جوا یعنی قمار، شراب اور بے پردگی شامل ہیں۔ تحریر واضح کرتی ہے کہ قرآن اور حدیث کے احکامات کی ایسی تعبیر کرنا جس سے ان چیزوں کو کسی نہ کسی طرح سند جواز مل جائے، سراسر ایک غلط نقطۂ نظر ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، سمجھوتے کے خطرات اور اپنا اصل مقصد کھو دینا۔ دیکھیں، تحریر میں نہایت باریکی سے سمجھایا گیا ہے کہ اگر اس وقت دنیا میں جو کچھ بھی چل رہا ہے بس اسے قبول کر لیا جائے اور ٹھیک مان لیا جائے تو پھر اسلامی نفاذ کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں رہا۔ اس کا مطلب تو صرف یہ رہ گیا کہ سیاسی اقتدار ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چلا جائے، جبکہ مغرب سے آیا ہوا نظام جوں کا توں چلتا رہے۔ پھر تبدیلی کیسی؟ اور یہی وہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے خلاف خبردار کیا گیا ہے۔ اس حقیقت کی سنجینیت کو مصنف کے ان بھاری وزنی اور طاقتور الفاظ میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ لکھا ہے، اگر اس نقطہ نظر کو مان لیا جائے تو پھر اسلام کے نفاذ کی جد و جہد ہی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ جملہ بالکل صاف کر دیتا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی سمجھوتا حقیقی اصلاح کی کوشش کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ تیسرا حصہ، نفاذ بمقابلہ تبدیلی، یعنی تطبیق کا حقیقی مطلب آخر ہے کیا؟ اور یہاں ان دونوں رویوں کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ایک ناقص طریقہ ہے جہاں اسلامی قوانین پر عمل جراحی یعنی سرجیکل آلٹریشن کر کے انہیں مغربی تصورات میں فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف وہ ٹھوس اور مستند طریقہ ہے جو کہتا ہے کہ بنیادی اصول بالکل اپنی جگہ قائم رہیں، ان میں رتی برابر تبدیلی نہ ہو، لیکن تحقیق اس بات پر کی جائے کہ ان اصولوں کا آج کے دور میں عملی اطلاق کیسے ممکن ہوگا۔ یہاں ذہن میں فوراً ایک انتہائی اہم اور تجسس پیدا کرنے والا سوال ابھرتا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ بنیادی اصول تبدیل نہیں ہو سکتے تو پھر انہیں آج کے ان نئے اور پیچیدہ نظاموں پر لاگو کیسے کیا جائے جو پہلے کبھی وجود میں تھے ہی نہیں؟ یہ سوال ہمیں لے جاتا ہے چوتھے حصے کی طرف، جدید تجارت، سیاست اور موجودہ تحقیق میں رہ جانے والا خلا۔ تحریر میں اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ ہماری فقہ کے جو قدیم اور بنیادی کتابیں ہیں وہ اصولوں اور احکام سے لبریز ہیں۔ یہ اصول مکمل ہیں، لیکن آج کے جدید دور کے جو بالکل نئے اور پیچیدہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کتابوں میں ان کا براہ راست صاف جواب نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ مسائل اس زمانے میں تھے ہی نہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں راستہ کیا ہے؟ اس عمل کے 3 اہم قدم ہیں۔ پہلا، بنیادی احکامات کو اپنی جگہ برقرار رکھنا۔ دوسرا، قرآن، سنت اور فقہ کے مسلم اصولوں کی روشنی میں غور و فکر کرنا۔ اور تیسرا، پوری محنت سے اس نئے دور کے لیے عملی جوابات اخذ کرنا۔ یہ ایک ایسی سخت محنت ہے جس میں کسی شارٹ کٹ کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ تو سب سے اہم اور تھوڑا پریشان کن نقطہ یہ ہے، مصنف کا ماننا ہے کہ ان اصولوں کا آج کی تجارت اور سیاست میں عملی طور پر نفاذ کیسے ہوگا، اس پر جو تحقیقی کام ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک ادھورا اور ناقص ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ جب تک یہ علمی کام مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک سے کامیابی حاصل کرنا ناممکن سی بات ہے۔ یہی وہ خامی ہے جس کی وجہ سے کئی بار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم اس وضاحت کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، ناکامی کے بنیادی اسباب اور اس جمود کی تشخیص۔ یہاں تھوڑا ٹھہرتے ہیں اور ان 2 بنیادی فکری اسباب کو سمجھتے ہیں جو مصنف کی نظر میں ہماری پسماندگی کی اصل وجہ ہیں۔
پہلا سبب فرد کی ذاتی اصلاح اور کردار سازی کو پوری طرح نظر انداز کرنا، اور دوسرا قوانین کے عملی اطلاق کے حوالے سے جس سنجیدگی کے ساتھ تحقیق کی ضرورت ہے اس کا انتہائی کم ہونا۔ تحریر اس بات پر پوری طاقت سے زور دیتی ہے کہ اجتماعی اور سیاسی میدان میں کود پڑنا یا کسی بڑے نفاذ کی کوشش کرنا اگر ذاتی اصلاح کے بغیر کیا جا رہا ہے تو اس کا نتیجہ صرف نامکمل اور خرابی کی صورت میں ہی نکلے گا۔ دیکھیں، کھوکھلی بنیاد پر کوئی پکی عمارت کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ ایک مضبوط معاشرہ ذاتی کردار کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور اسی سبق کے ساتھ اس وضاحت کے اختتام پر ایک گہری سوچ ابھرتی ہے۔ کیا واقعی کسی سچی اجتماعی کامیابی کا تصور کیا جا سکتا ہے اگر افراد کی ذاتی اصلاح اور بغیر سمجھوتے والی سخت تحقیق شامل نہ ہو؟ اس پوری وضاحت کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ ظاہری تبدیلی سے پہلے اندرونی تعمیر اور ٹھوس علم کی طرف لوٹنا ناگزیر ہے، تبھی حقیقی بیداری ممکن ہے۔ یہاں ہماری یہ نشست مکمل ہوتی ہے اور امید ہے کہ یہ نکات فکر کا ایک نیا دروازہ ضرور کھولیں گے۔